السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ صوبہ اصفہان فارس کے ایک گاؤں حجی کے رہنے والے تھے۔ وہ خود اپنے اسلام لانے کا مفصل واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں جو حدیث کی کتب میں بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا باپ اس علاقے کا چودھری اور سردار تھا۔ مالی لحاظ سے ہماری پوزیشن بہت مضبوط تھی۔ مذہبی لحاظ سے بھی میرا باپ لوگوں کا مقتدار تھا۔ ہمارا اپنا مستقبل آتش کدہ تھا۔ میں نے ہوش کی آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد مجوسیت یعنی آگ پرستی ہی کا زور و شور دیکھا۔ مجوسیت سے مجھے دلی لگاؤ ہو گیا اور میں اپنے آتش کدہ کا محافظ بن گیا۔ میں اکثر اپنی زمینوں پر جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے نصارہ کا ایک گرجا دیکھا۔ اس کے اندر گیا تو میں نے ان عیسائیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مجھے ان کی عبادت کے انداز بڑا پسند آیا، حتیٰ کہ میرے دل نے فیصلہ کیا کہ سچائی کا راستہ یہی ہے۔ میں نے ان کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ ان سے میں نے دریافت کیا کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک شام میں ہے۔ میں نے ایک دفعہ ان کا تذکرہ گھر والوں کے سامنے بھی کیا تو والد نے سخت برمی کا اظہار کیا اور مجھے ہر طرح سے سمجھایا کہ باپ دادا کا دین ہی بہتر ہے، مگر میں نے عیسائیت کی پسندیدگی کا اظہار کچھ اس انداز میں کر دیا کہ میرے باپ کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں بھاگ کر چلا نہ جائے۔ اس نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر میں ہی مبہوس کر دیا۔ میں نے ان عیسائیوں کو کہلا بھیجا کہ ملک شام جانے والا کوئی قافلہ ہو تو مجھے ضرور مطلع کرنا۔ چنانچہ ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ ایک قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اپنے پاؤں کی بیڑیوں کو کاٹ دیا اور بھاگ کر ان کے ساتھ شامل ہو کر سفر کرتے کرتے ملک شام چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے معلوم کیا کہ سب سے بڑا مذہبی پیشوا کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں بشپ ہے۔ میں اس کے ہاں چلا گیا اور اس سے جا کر عرض کیا کہ میں تمہارے دین کو پسند کرتا ہوں، اسے اختیار کر کے تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے منظور کر لیا۔ میں کافی عرصہ اس کے ہاں رہا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی جگہ ایک دوسرے شخص کو بیٹھایا گیا۔ یہ پہلی کی نسبت اچھا آدمی تھا، دنیا سے بے رغبت تھا۔ اس سے مجھے دلی محبت ہو گئی۔ اس کی خدمت میں کافی عرصہ رہا، بالآخر وہ بھی مرنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کسی کے ہاں رہنے کی وصیت کر دو۔ اس نے کہا کہ میری نظر میں عیسائیت کے اصل طریقے پر ایک ہی شخص ہے اور وہ موصل میں رہتا ہے، ہو سکے تو اس کے ہاں چلے جانا۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس سے جا کر سارا قصہ بیان کیا۔ اس نے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ وہ واقعہ بہترین آدمی تھا۔ آخر جب اس کی بھی وفات ہونے لگی تو میں نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس نے بتایا کہ فلاں شخص کے ہاں نصیبین میں چلے جانا۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس کے ہاں رہنے لگا۔ آخر جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس نے بتایا کہ اموریہ میں فلاں شخص کے ہاں چلے جانا۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد میں اموریہ چلا گیا۔ اموریہ جا کر میں نے کچھ کاروبار وغیرہ شروع کر دیا۔ اسی طرح میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں جمع ہو گئیں۔ چنانچہ جب اس کی بھی وفات ہونے لگی تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں اب کہاں جاؤں۔ اس نے کہا کہ ابتدائی قسم کا کوئی شخص بھی عیسائیت پر قائم نہیں رہا۔ علماء اور عوام میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی آخر الزماں کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، جو حضرت مسیح کی پیشین گوئی کے مطابق عرب میں پیدا ہوں گے اور دین ابراہیمی کو زندہ کریں گے۔ ان کی ہجرت کی جگہ ایسی زمین ہے جہاں کھجوروں کی پیداوار بکثرت ہے اور اس کے دونوں جانب کے کنکریلی زمین ہے۔ وہ ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے، اور ان کے دونوں مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ بس اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سرزمین میں پہنچ جانا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ جس طرح بھی ہو سکا میں اس علاقے میں ضرور جاؤں گا، اور دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ خدایا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں ان کی زیارت و ملاقات کر سکوں۔ چنانچہ اس عالم کی وفات کے بعد میں انہی پروگراموں میں تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ بنو کلب کے کچھ تاجر ملک عرب کی طرف جا رہے ہیں۔ میں ان سے ملا اور کہا کہ مہربانی کر کے مجھے ساتھ لے چلو، تو اس کے بدلے میں یہ ساری گائیں اور بکریاں تمہاری نظر ہیں۔ انہوں نے قبول کر لیا اور مجھے ملک عرب میں لے آئے۔ گائیں اور بکریاں لینے کے باوجود انہوں نے میرے اوپر یہ ظلم کیا کہ مجھے غلام ظاہر کر کے فروخت کر دیا۔ اب میں غلام تھا
اور کئی جگہ مجھے فروخت کیا گیا۔ تقریباً 10 سے زیادہ آقاؤں کے پاس رہا۔ دل میں بار بار یہی ٹیس اٹھتی تھی کہ آیا کس لیے تھا اور میرے ساتھ بن کیا گیا۔ بالآخر ایک دفعہ بنو قریظہ کے ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ اپنے وطن مدینہ منورہ لے آیا۔ مدینہ منورہ کا علاقہ دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا کہ اس اموریہ والے پادری کے بتانے کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جو نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہوگی۔ میں باہر کھیتوں میں کام کرتا تھا، شہر میں آنا جانا کم ہی ہوتا تھا، لیکن دل میں ایک تڑپ ضرور موجود رہتی تھی۔ چنانچہ ایک دن میں کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہا تھا کہ اتنے میں میرے آقا کا چچا زاد بھائی باغ میں آیا اور میرے آقا سے کہنے لگا کہ خدا بنو قبیلہ کو غارت کرے، ان لوگوں نے کعبہ میں ایک شخص کے پاس ہجوم کر رکھا ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی پیغمبر آخر الزماں ہے۔ یہ سن کر میرے بدن کی رونگٹے کھڑے ہو گئے، بدن پر عجیب و قسم کا لرزہ طاری ہو گیا۔ میں بڑی مشکل کے ساتھ اپنے وجود کو سنبھال کر نیچے اترا اور آنے والی یہودی سے بے تحاشا پوچھنے لگا کہ یہ تم نے کس شخص کی آمد کا ذکر کیا تھا؟ یہ سنتے ہی میرے آقا نے زور سے ایک تماچا میرے منہ پر کھینچ مارا اور کہا کہ بدبخت تو اپنا کام کر، تجھے ان قصوں سے کیا غرض ہے؟ میں خاموش ہو گیا، لیکن مختلف ذرائع سے یہ معلوم کر لیا کہ نبوت کا آفتاب عالم اپنی پوری تاب سے قبا کے افق سے طلوع ہو چکا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے ان کے ہاں جانے کا ارادہ کیا۔ آقا سے اجازت لی کہ میں اپنی ضروریات کے لیے شہر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اجازت دے دی۔ تھوڑی بہت رقم جو میرے پاس تھی اس کی کھجوریں خریدی اور قبا پہنچ کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خندہ روئی کے ساتھ ملاقات کی، نام اور کام وغیرہ پوچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے وہ کھجوریں پیش کر دی۔ آپ نے پوچھا، اے سلیمان، یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ میں نے عرض کیا، یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صدقے کی کھجوریں اٹھا لو، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، کسی غریب مستحق کو دے دو۔ میں نے دل میں کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی، پھر وہاں سے چلا آیا۔ چند دنوں کے بعد اسی طرح حاضر ہوا، اب بھی کھجوریں میرے پاس تھیں۔ اب کی باری بھی آپ نے سوال کیا کہ یہ کھجوریں کیسی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں کھول دو۔ چنانچہ آپ نے بھی وہ کھجوریں کھائیں اور حاضرین نے بھی کھائیں۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، پھر میں چلا آیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن مجھے پتہ چلا کہ آپ آج مدینہ کے قبرستان بقیع غرقد میں کسی جنازے کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں۔ میں زیارت کے لیے وہاں چلا گیا۔ آج آپ کے وجود مبارک پر قمیض کی بجائے ایک چادر تھی۔ میں آپ کی پشت کی طرف آ کر گھومنے لگا کہ کہیں چادر ہٹے تو میں مہر نبوت کو دیکھ سکوں۔ آپ میرے بار بار اس طرح دیکھنے سے سمجھ گئے کہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں جوش میں بے خود ہو کر اس پر جھک گیا اور اس کو چومنے لگا کہ اتنے مرحلوں کے بعد بالآخر وہ مقصود مل گیا۔ آپ نے فرمایا، سامنے آؤ۔ میں سامنے حاضر ہوا اور اپنی ساری سرگزشت سنا دی اور کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔